میڈیا پر ایک رپورٹ نگاہوں کے سامنے سے گزری تو جس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور یہ رپورٹ WHO کی تھی کہ ہمارا جو ضلع مانسہرہ ہے اس میں تقریباً روزانہ 1 لاکھ لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ استعمال کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایسا کرنے سے 87% آبادی کو کینسر کے خطرات لاحق ہیں۔ اب یہ رپورٹ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں مبنی، اس کا اللہ کو علم ہے۔ یہ غالباً ugi.com یہ آفیشیل پیج ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو شائع کیا تھا۔ تو یہ واقعی ایک خطرے کی بات ہے کہ اتنا زیادہ تعداد میں ملاوٹ شدہ دودھ بیچا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ملاوٹ سے سختی سے منع کیا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں۔ لیکن دودھ میں اگر پانی ملایا جائے گناہ تو ہے اس کا بھی، لیکن یہ صرف ملاوٹ کا گناہ ہوگا کہ بھئی دودھ میں وہ پیسے زیادہ لیے اور دودھ کم دیا، زیادہ پانی دیا۔ لیکن یہ آج کل پانی کے علاوہ اور کئی چیزیں ملا کر دودھ بنایا جاتا ہے، کیمیکلز کے ذریعے، کھاد وغیرہ کے ذریعے۔ یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پانی تو نقصان نہیں دیتا، لیکن یہ چیزیں انسان کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ سب نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پہلے کہیں دور کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندے کو ناسور ہے، یعنی وہ کینسر کا مریض ہے اور اسے یہ دانہ نکلا ہوا ہے۔ اور اب میرے خیال سے ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں کینسر کا مریض نہیں، ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں یہ وبا بندوں کو متاثر نہ کر رہی ہو اور اسے بیماری کے اندر نہ جکڑ رہی ہو۔ اور یہ سب کرنے والے یہ مجرم ہیں اور دھڑلے سے یہ چیزیں بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، بلکہ میرے شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک واقف کار ہے، اس کی 1 گائے یا 1 بھینس ہے، اور وہ روزانہ 40 کلو دودھ کے لگ بھگ بازار میں فروخت کرتا تھا۔ اب 1 گائے اور بھینس کا وہ 40 کلو یا دودھ وہ فروخت کر رہا ہے، 40 لیٹر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اندر کیمیکلز کا سہارا لے رہا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ دودھ کی مقدار زیادہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں، ایسے لوگ اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر رہے ہیں۔ اب باہر دنیا چلے جائیں، گھوم پھر آئیں، کہیں آپ کو دکان پہ یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ یہاں خالص چیز ملتی ہے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ یہاں 100% خالص چیز ملتی ہے۔ پاکستان کو دیکھیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، خالص دودھ دستیاب ہے، خالص شہد دستیاب ہے، خالص سلاجید اس دستیاب ہے اور فلاں فلاں، اور پھر 100% خالص دستیاب ہے۔ یہ باہر ممالک میں نہیں، وہاں چیزیں خالص ہوتی ہیں اور خالص ملتی ہیں، یہاں چیز خالص نہیں ہوتی، صرف خالص نام کا ڈنڈورا کیا جاتا ہے۔ ہر چیز ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، شہد میں ملاوٹ، مسالوں کے اندر ملاوٹ۔ یہ چیزیں کھا کر، یہ چیزیں ظاہر ہے وہ بندے جو استعمال کریں گے وہ بیماری ہوں گے، اور جو ان کو کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں، جو ان کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ ان کے مجرم بنیں گے۔ قاتل صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہتھیار سے قتل کرے، وہ نہیں ہے جو صرف گولی مارے، وہ تلوار مارے۔ قاتل وہ بھی ہے جو ایسی چیزیں کھلائے کہ جس کی وجہ سے اگلے کی موت واقع ہو، اگلے کے گردے خراب ہو جائیں، اگلے کے جگر کے مسائل ہو جائیں، اس کو دل کے مسائل ہو جائیں، اس کو 1000 قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں۔ یہ بھی قاتل ہے۔ ملک میں تو نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان پر گرفت کرے، کہ کوئی ان کی داروگیر ہو، کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو۔ جس کا دل کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اسی محکمے کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، جو کوالٹی چیک کرتے ہیں چیزوں کی، ان کے اندر ملاوٹ وغیرہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک علاقے میں تھا تو وہاں ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ دودھ بیچ رہا تھا۔ اس سے جب اس کا جو ہم نے دودھ جب لیبارٹری میں چیک کیا تو اس کے اندر دودھ نام کی چیز ہی نہیں تھی، وہ سارا کیمیکل فروخت کر رہا تھا۔ اس سے میں نے اس کو پکڑا، اس سے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو، تو اس نے جس علاقے کا بتایا وہ ہمارا اپنا علاقہ بنتا تھا، اور وہ مجھے شاید جانتا نہیں تھا۔ کہتے جب میں نے واپسی میں اپنے ساتھ دیا کہ چلو اب میں جب اپنے علاقے میں پہنچا، اس کو میں نے کہا اب مجھے تم اپنے باڑے میں لے کر جاؤ جہاں تم دودھ نکالتے ہو اور بیچتے ہو۔ تو وہ مجھے جب اس کے گاؤں ہم گئے تو کوئی اس کی بھینس گائے نہیں ہے،
بس گھر میں وہ کیمیکل کے ذریعے سے دودھ بناتا تھا اور وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کر وہ 4-5 کین دودھ فروخت کرتا تھا. دودھ تو نہیں، وہ زہر فروخت کر رہا تھا. خدا کے لیے دوسروں کو اگر آپ ایسا کچھ کریں گے، بیماری کا ذریعہ بنیں گے، تو آپ کی زندگی خوشحال نہیں رہ سکتی. آپ کے بچے خوشی والی زندگی کو دیکھنے کو ترس جائیں گے اور آپ کا گھر جو ہے نا وہ سکون نام کی چیز سے خالی ہوگا. اس لیے دوسروں پر ترس کھائیں تاکہ اللہ پاک آپ کی حالت کو بہتر کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.